ہمارے کلمات، بچوں کی اہمیت، ان کے ساتھ ہمارا تعلق، ہماری وابستگی، ان کے ساتھ مٹھاس اور محبت کے الفاظ، ان کی نظروں میں نظریں ڈال کے ان کو فیس کر کے ان کی بات کو سمجھنا جب ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہماری زبان ترش ہو جاتی ہے، گالیوں پہ آ جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ بچہ رویے پڑھ کے ویسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا ہے، ماں کے لاڈ نے بگاڑا ہے، ننیال نے بگاڑ دیا ہے، چھٹیوں میں وہ کہیں اپنے نان کے چلا گیا تو پھر مشہور کر دیا یہ مامیاں نے بگاڑیا ہے، اور اگر جو ہے وہ ددیال میں ہے یہ سارا کام چاچے اند ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں، تانا دے لیں، الزام دے لیں، بچے کو کہہ لیں، لیکن وہ پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ماحول اور معاشرے کو اپنے دل اور دماغ میں فیڈ کرتا ہے، جو کیا جا رہا ہے وہ واپس لوٹاتا ہے۔ یہ تو ہر عمل کا رد عمل ہے۔ اور پھر ہم جمعے کے دن مولانا کو چٹ لکھ کے بھیج دیتے ہیں، جی منڈا ساڈا بگڑ گیا، اولادیں بگڑی جا رہی ہیں، کوئی دعا کر دے۔ تو بھائیو، مجھے آج جو موضوع ملا ہے کہ اولاد کی تربیت، اولادیں بگڑتی کیوں ہیں اور ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اور پھر اللہ بھلا کرے اہل علم کا منبر و محراب کی زینت بنتے ہیں، موضوع رکھ لیتے ہیں حقوق والدین، اور والدین کے غبارے میں اتنی ہوا بھرتے ہیں، اتنی ہوا بھرتے ہیں کہ وہ بیچارے جب پھٹتے ہیں تو گھر میں اولاد کا وہ حشر ہوتا ہے جو دیکھنے کے قابل نہیں۔ جب والدین کے حقوق بیان کیے جائیں تو ضروری ہے کہ اولاد کے حقوق بھی بتائے جائیں۔ اگر سائیکل کے ایک ہی ٹائر میں ہوا بھرتے رہو گے، پھاڑ کے رکھ دو گے، اور دوسرے میں ہوا نہیں ہوگی تو وہ بیلنس ہو کے نہیں چل پائے گا۔ اگر اولاد کا حق ہے تو والدین کا بھی حق ہے، اگر والدین کا حق ہے اولاد کے بھی حقوق بیان کیے جائیں، کیونکہ جو اولاد کا حق ہے وہ والدین کا فرض ہے، اور جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کا فرض ہے۔ دونوں مل کر کے یہ کام کریں گے تو پھر یہ بات بنے گی۔ حضرات، اولادیں کیوں بگڑتی ہیں؟ پہلا سبب کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ بگڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے خالق کے ساتھ بگڑے ہوئے ہیں۔ یہاں میں ذکر بعد میں کروں گا، لیکن دو چیزیں بڑی اہم سمجھ رہا ہوں کہ ہم اہم کو غیر اہم کر دیتے ہیں، جو غیر اہم ہے اسے اہم کر دیتے ہیں، یا اضافی لاڈ دے دیتے ہیں، یا اضافی سختیاں کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اولادوں کو صحیح نہیں رہنے دیتی۔ ہم نے اپنی اولاد کو کتنا غیر اہم سمجھا ہے، آئیے دیکھیے۔ میں اور آپ سارے بیٹھے ہیں، ہم اگر یہاں سے مین سڑک کی طرف جا رہے ہوں، آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ سائیکل کے اوپر ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، راستے میں کتے کا بچہ اگر گاڑی کے نیچے یا سائیکل کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بریک لگائیں گے یا اوپر چڑھا دیں گے؟ بچانے کی کوشش کریں گے نا، کہ یہ کہیں نیچے نہیں آ جائے، گاڑی کے نیچے آ کے، سائیکل یا بائک کے نیچے اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹ جائے۔ ایک کتے کے بچے کی اہمیت تو ہماری نظر میں ہے، لیکن اپنا بچہ گناہوں کے پہاڑوں کے نیچے دب رہا ہے، ہم نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے ہونے دیں، ہم نے اسے اہم ہی نہیں بنا۔ آپ نے بندر کو دیکھا ہوگا، بندریا کو دیکھا ہوگا، اپنے بچے کو لے کر کے کبھی اس کی جوئیں نکال رہی ہے، کبھی اس کے بال صحیح کر رہی ہے، کبھی اس کو جو وہ کھاج کر رہی ہے، کبھی اس کا بدن سالا رہی ہے۔ ایک بندریا اپنی نظر میں جتنے بچے کو ٹائم دیتی ہے، یہ ماں جس نے مانگ مانگ کے لیا تھا، ایک وقت آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اتنی بھی اہمیت نہیں دے پاتی جتنا ایک بندر یا بندریا اپنے بچے کو دے رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں جی اولادیں بگڑ گئی ہیں۔ ان کا حق، ان کا ٹائم جو ان کو ملنا تھا، ان کی محبت، ان کو ملنے والی ممتا، باپ کا پیار اور اس کی شفقت، بڑوں کی طرف سے اس کو عزت، احترام اور اکرام، جو اس نے سیکھ کے کل کو واپس پلٹانا تھا، جب اسے وہ نہیں ملا تو پھر کیا؟ میں اسی طرح دیکھتا ہوں، اگر میرے اور آپ کے یہاں کوئی بچہ نہر میں گر جائے، نالے میں گر جائے، ابھی ہم آ رہے تھے فیصل آباد سے، راستے میں لوگوں کا جھمکٹا دیکھا، گاڑیاں رکی ہوئی، کاریں رکی ہوئی، موٹر سائیکل رکے ہوئے، اور لوگ جھپک جھپک کے دیکھ رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے جا رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بھی جلدی تھی، فاسٹ تھے ہم۔ نظر پڑی تو نہر کے کنارے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور پولیس ہے، دنیا گھبرائی ہوئی۔ یارو، اگر
بچہ نہر میں گرے، دریا میں گرے، نالے میں گر جائے، کھالے میں گر جائے، ہمیں فکر ہوتی ہے، بھاگتے ہیں، لیکن یہ کبھی سوچا کہ بچہ جہنم کے گڑھوں میں گر رہا ہے تو پرواہ کوئی نہیں؟ یہ کون سوچے گا جب صورتحال یہ ہے؟ اور پھر مزید دیکھیے، اگر کوئی بچہ موٹر سائیکل کو ایک ویل کے اوپر چلائے، باپ مارے گا، ماں مارے گی، لوگ باتیں کریں گے، ون ویلنگ ہو رہی ہے، پولیس جو ہے وہ اس کا چالان کاٹے گی اور حکومت ایکشن میں آئے گی، لیکن یارو کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارا بچہ جسے دو چیزوں، دو پہیوں پہ چلنا تھا، دنیا اور آخرت، دین اور دنیا کا پہیہ لے کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مگر یہ دنیا کے ویل کے اوپر ہی اپنا پورا سرکل چلا رہا ہے، صبح سے لے کے شام تلک، شام سے لے کے صبح تلک، دن کو رات کو، بس دنیا کے پہیے پہ سوار ہے، آخرت کا پہیہ اس کے نیچے لگا ہی نہیں، تو پھر اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ کون سوچے گا؟ بچہ گھر میں ماچس سے کھیلے، تیلی سے کھیلے، لیٹر سے کھیلے، چولہے کے اندر آگ سے کھیلے، کسی لکڑی سے کھیلے، آگ لگی ہوئی ہو، آپ بھی چیخیں گے، میں بھی چیخوں گا، ماں بھی چیخے گی، پکڑے گی ہاتھ آگے بڑھ کے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، منہ پہ مارے گی، تھپڑ مارے گی، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ لیکن یارو اگر یہ بچے دنیا میں کسی آگ سے، چولہے سے اور تندور کے اندر کہیں کھیلتے نظر آ جائیں، آگ جلاتے لگاتے نظر آ جائیں، تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ گھر جلا کے رکھ دے گا، لیکن یہ بچے جہنم کی آگ سے کھیل رہے ہیں تو ماں باپ کو فکر ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن پڑھ کے گزرتے رہے، آیات جھنجھوڑتی رہی، ضمیر موجود تھا، آنکھیں پڑھنے والی تھی، کان سننے والے تھے، دل دماغ سمجھنے کے لیے ملا تھا، اور اللہ نے وجود جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن ہم نے کہا یہ کسی اور کے لیے اترا ہے۔ ہاں جب یہی کریں گے تو الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو ہم جانا ہی نہیں ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری قیمت ہے۔ اور شاعر نے کہا تھا، عربی کا شاعر ہے، کہتا ہے اولادنا اکبادنا تمشی علی الشوارع، لوگوں یہ ہماری اولادیں نہیں، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم نے سڑکوں پہ ڈال دیا ہے۔ اگر یہ جگر کے ٹکڑے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، گلاس شیشے کا ہے، شیشے کا برتن ہے، کچ ہے، گاؤں کی عورتیں بڑا سنبھال کے رکھیں گی، صاف کر کے رکھیں گی، مانج کے رکھیں گی، اور اللہ نہ کرے کبھی جہیز کا برتن ہو اور وہ شیشے کا ہو، مہمان آ گیا ہو تو اپنے شوہر کو، اپنے میاں کو بھی نہیں پکڑنے دیتی، او تو سٹیل دا لے لو، ابے میرے دی نشانی ہے، میں توڑ چھڈو گے۔ تو کچ کی قیمت ہے، شیشے کی قیمت ہے کہ کہیں ٹوٹ نہیں جائے، اور اگر پکڑا بھی دیں گی تو بڑا سنبھال کے، یرا ویکھ کے ٹھڈا نہ لے لیا جے، ایویں ڈگ پیندے جے۔ ہاں یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن یہ بچے جو آبگینے ہیں اور ان شیشوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں، شاید تڑپ کے بولا تھا، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ یہ جگر گوشہ، یہ دل کا ٹکڑا، اس کو ہم توڑ دیں گے، مار دیں گے، ٹوٹتا ہے ٹوٹے، ضائع ہوتا ہے ہوئے، جو اس کے حالات بنتے ہیں ہوں، ہم آپس کی لڑائیاں، جھگڑے پھڈے، رولے، آپس کے معاملات، خوشیاں، غمیاں، دکھ درد، اس کے اندر اس کے احساسات، اس کی فیلنگز کو کبھی محسوس نہیں کریں گے۔ جہاں ہے ٹھیک ہے، جو بھی ہے، ماں کی گالی اپنی ہے، باپ کی اپنی ہے، تائے کی اپنی ہے، چچا کی اپنی ہے، دادے کی زبان اپنی ہے، نانے کی اپنی ہے، نانی اپنے رخ میں بول رہی ہے، اور پھر پوچھتے ہیں جی اولاد بگڑ کیوں گئی ہے؟ جب بڑوں نے جیسی کوکو ویسے بچے، جس طرح کے وڈیرے ہوتے ہیں ویسے چھوٹے آ جاتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ میں نے سبب بتایا، لوگوں سب سے پہلا سبب نوٹ کرو، اولادوں کو تانا دینے سے پہلے یہ محسوس کرو کہ کائنات کے اندر لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جب ہم نے رب کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی بدلے میں ہمیں ہمارے ہی گھروں میں بچے پیدا کر کے ان کو ایسا کر دیا کہ جب وہ ہمیں بھلاتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں، مولانا میں بڈھا ہو گیا، میری چٹی داڑھی ہو گئی، میرے سفید وال ہو گئے، میں درجن بچے پال لے، یہ 12 رل کے مینوں کلے نوں کتے منجا نہیں دے سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں، آواز نہیں سنتے، اور جب نہیں آواز دینے پہ سنتے نا، پھر یہ اپنے ہی بچوں کو بھول جاتا ہے
کہ میں نے منگنی کری تھی، منگنی کے گواہ موجود ہیں، میں پھر اس کے بعد جو ہے بارات لے کے گیا تھا، بارات موجود ہے، اور باراتیوں کے ساتھ جو ہے وہاں مولانا نے نکاح پڑھا تھا، گواہ موجود ہیں، اور میری اہلیہ میں ان کو لے کے آیا تھا، رخصتی ہوئی، رخصتی کے گواہ موجود ہیں، پھر میری شادی کے دیگر مراحل چلے اور ولیمہ ہوا، ولیمے کے گواہ موجود ہیں، میری اہلیہ حاملہ ہوئی، 9 مہینے کی گواہیاں موجود ہیں، اور ہاسپیٹل کے اندر نرسیں اور ڈاکٹر جو ہیں وہ گواہ ہیں، اور گھر کے اندر علاقے محلے کی دائیاں گواہ ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے گھر میں ماں، دیگر بچے، رشتہ داروں کی گواہی کے باوجود اپنے ہی بچے کو آواز دیتا ہے، جب نہیں سنتا تو اتنی بڑی گالی دے کے کہتا ہے تسی تے ہے ہی سارے حرام دے جے۔ یہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ کیوں بولتا ہے؟ اسے اصل میں پتہ نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے کتنی بار بلایا۔ کبھی کہا یا ایھا الناس، اس نے کہا اللہ کسی اور کو کہتا ہوگا، اللہ نے بلایا یا ایھا الانسان، اس نے کہا میں انسان نہیں کوئی اور ہوگا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اس نے کان جو ہے وہ نہیں دھرے، آواز پہ جو ہے وہ توجہ دینی ضروری نہیں سمجھی۔ ایک آیا تھا نا وہ عالم لوہار چیختا ہوا روتا ہوا چلا گیا، آوازیں دی تھی، واجہ ماریاں، بلایا کئی بار میں، کسی نے میری گل نہ سنی۔ جب رب کی تو نے نہیں سنی، اب تیرے وجود میں تیرا دیکھ ذرا غور کر، رب تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے، اس نے بنایا ہے، تجھے زندگی دی ہے، تجھ کو روح پھونکی ہے، تیرے وجود کو کائنات کے اندر یہاں ایک عزت اور احترام دیا ہے، اکرام دیا ہے، وہ بلائے تو تو سنے نہیں، حی علی الصلاۃ کہے تو آواز جو ہے اس کو سن کے سنی کر دے۔ جب تو اپنے بچے کو بلائے گا نا، جس کا تو مالک بھی نہیں، خالق بھی نہیں، تو نے اسے بنایا نہیں، دانا اس کو پیدا کر کے نہیں دیتا، اللہ کی روٹی روزی سے لے کے اس کو کھلانا، اہتمام کرنا تو نے شروع کر دیا، تیری ہی اندر سے اللہ ایسے افراد پیدا کرتا ہے جو تیرے سے چھوٹے ہوتے ہیں، تیری اولاد ہوتے ہیں، جب تو بلاتا ہے نہیں سنتی نا وہ، تو پھر تیرا دل ٹوٹتا ہے، اللہ تجھے چوٹ لگا کے سمجھاتے ہیں کہ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے جب تو میری نہیں سنتا۔ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکلا۔ آئیے پہلے اس غلطی کو تسلیم کریں، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا تعلق، اللہ کی حاکمیت، بندوں کے اوپر اس کا حق، اور ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ رب جب بلائے، جہاں بلائے، جیسے بلائے، جس وقت بلائے، جس کام کے لیے بلائے، ہمیں لبیک کہنا ہوگا۔ اگر کلاس ٹیچر کو اسٹوڈنٹ موجود ہوتے ہوئے کلاس میں کہہ دے نا، یس سر نہ کہے، یس باس نہ بولے، یا جو ہے وہ پریزنٹ نہیں بولے، یا لبیک یا حاضر نہیں کہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اور سر کو پتا ہو کہ سامنے فرنٹ رو میں غیر حاضری بھی لگائے گا اور ساتھ میں غصہ بھی کرے گا، ہوتے ہوئے نہیں بولتا، تو چودھریاں دا منڈا ہے، تو بڑا راٹے، تینوں سمجھ نہیں ہے، تو باتیں کرے گا۔ اگر تیرا رب تجھے بنا کر کے تجھے آوازیں دیتا ہے تو کان دھر، انشاءاللہ تیری اولاد تیری آوازوں پہ کان دھرے گی، تجھے شکوہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، ہمارے بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے بچے ہو کر کے ہماری عادات نہیں لیتے۔ مولانا کو شکوہ ہے جی میرے منڈے دی داڑھی نہیں آئے گی، نمازی کو شکوہ ہے میرا بچہ نمازی نہیں بنا، اور دیہاتی کو شکوہ ہے جی ساڈا منڈا شہر چ جا کے شہری ہو گیا، سانو نہیں انہیں یاد رکھیا، شہر میں جانے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ کیسے بھیجا تھا شہر؟ شہر میں جانے والا بھول گیا ہے۔ آج ہمیں شکوہ ہے، ماں کی ممتا، اس کی محبت، اس کا احترام، اس کی محنت اپنی جگہ پر، لیکن یہ کیوں بھولا ہے؟ رب نے 1,24,000 پیغمبروں کا ہیوی بجٹ اٹھایا اور بھیجا کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ میرے محبوب کی اداؤں پہ غور کیا کرو، لیکن میں مسلمان ہو کے، میں بڑا ہو کے، میں چودھری ہو کے، میں راٹھ ہو کے، میں خان ہو کے، میں وڈیرا ہو کے، میں نواب ہو کے، سیاستدان ہو کے، حکمران ہو کے، وزیر مشیر ہو کے، لکھا پڑھا ہوا ہو کر کے، میں نے کیا کہا کہ مجھے محبوب کی ادائیں اچھی نہیں لگتی، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ جب میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے، محمد الرسول اللہ کہہ کے، پیغمبر کی اداؤں کو ہمیں وہ جو ہے اچھی نہیں لگی، ہماری نظروں میں مقام نہیں بنا سکی، تو کیا خیال ہے آپ کا بیٹا کل کو آپ کی طرح دھوتی باندھے گا؟ آپ کا بچہ کل کو آپ کی طرح ہل چلائے گا؟ آپ کا بچہ آپ کی طرح کل کو بڑوں کی عزت، احترام، وقار، پیار، محبت، تعلق اور جو ہے وہ رشتوں کا خیال اور لحاظ رکھے گا؟ یارو یاد رکھو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام الانبیاء کی اداؤں کی قدر نہیں کر سکا، اس کی اداؤں کو بھی کاپی کوئی نہیں کرے گا، اس کے مطابق بھی کوئی نہیں چلے گا۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ میرے بچے، میری اولاد
میرے انداز میں، میرے سٹائل میں، میرے طریقے میں، میرے گھر، میرے اصولوں، میرے ضوابط پہ چلیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیں، اپنے کلمے کی لاج رکھیں۔ یقیناً یہ بچے بھی کل کو میری اور آپ کی ماں اور باپ کی جو ہے وہ لاج رکھنے والے بنیں گے۔ اور تیسرا سبب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم ساری عمر بچے کو یہ کہہ کے ٹالتے رہتے ہیں جی حالت بچہ ہے پہ سیکھ جاؤ، اب پہ سیکھ جاؤ۔ یہ جو خود سیکھنا ہے نا وہ تو سیکھ رہا ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا کوئی پل، کوئی پہلو، کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا یار ہوں شادی کا موقع ہے، کی کہنا پھر سمجھا لیں گے، اور جب کوئی فوتگی ہوئی اس نے پھر کوئی جو ہے بونگی ماری بچے نے، چل یار ہوں مرگ ہوئی ہے ہوں کی گل کرنی ہے اپنے پھر سمجھا لیں گے۔ یہ ہمارے سلسلے رہتے ہیں، انہیں سکول چلے چل نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی ہے۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ کا بیٹا ہے، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جو بچپن میں باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا، ہجرت کے موقع کے اوپر باپ سے بیٹا چھین لیا گیا اور ان کی ماں ان سے چھین لی گئی، بچہ الگ تھلگ رہا، باپ ہجرت کر گیا، ماں سال بھر جو ہے وہ روتی رہی، اور مکے کے اندر ظالموں کو اپنے ظلم کے نتیجے میں ترس نہیں آیا ہے، اور یہ بچہ تن تنہا رہا ہے، کوئی اس کی تربیت کرنے والا نہیں۔ آخر کار کیا ہوا؟ ترس آیا، بھیج دیا گیا۔ جب مدینے میں پہنچا باپ وفات پا گیا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ ام سلمہ سے ہوئی۔ یہ بچہ محبوب کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور ڈش کے اوپر جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، جو ہے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، ادھر ادھر سے کھا رہا ہے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ یارو جن کے ماں باپ نہ ہوں وہ تربیت کیا کریں گے، اور جن کے زندہ ہوں اور پھر تربیت نہ کر سکے تو یہ زندہ ماں باپ والے یتیموں کو کون پوچھتا ہے؟ الزام تو آتا ہے بگڑ گئے، لیکن یہ کسی نے نہیں دیکھا کیسے بگڑا۔ محبوب کے سامنے بیٹھا ہے، آقا نے یہ نہیں کہا کہ چلیں اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلیں یہ باپ کے پاس نہیں رہا، ماں کے پاس نہیں رہا، اس کی تربیت نہیں ہو سکی، مکے کے جو ہے وہ قریشیوں کے پاس یا وہاں جو ہے کسی کفار کے پاس یا مشرکین کے پاس رہا ہے، خود ٹھیک ہو جائے گا، ابھی بچہ ہے بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ آپ نے فوراً موقع کو سمجھتے ہوئے اس کی تربیت کرتے ہوئے کیا کہا؟ کہا یا غلام، او بیٹے، یا غلام۔ ہمارا تو پہلے لب و لہجہ ہی وہ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے، مسجد میں 4-5 بابوں اور بزرگوں ان کی عزت احترام، جن کے سفید بالوں کی عزت اللہ عرش پہ کرتا ہے، انہیں اپنے سفید بالوں کا لحاظ نہیں ہوتا۔ ایک آدھے کی ڈنگوری، دوسرے کی ڈانگ، تیسرے کا ڈنڈا، یہ بچے تربیت کے خاک لیں گے ویسے ہی ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے، مسجد چ میاں ہونی بیٹھے ہی بابے ہونی۔ اب جہاں نرسری نے جانا نہیں، جہاں سمجھنا نہیں، جہاں پیار نہیں، جہاں محبت نہیں، دو بزرگوں کو جانتا ہوں، ایک کا کردار یہ ہے کہ نام سن کے بچے گلی چھوڑ جاتے ہیں، اور دوسرے بھی بزرگ ہیں جو مسجد میں ٹافیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بابا ٹافیاں والا مشہور ہے، جب دیکھتے ہیں بچے تو مسجد میں جاتے ہیں، وہ تو 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ پھر تو انو ٹافی دینا، اب وہ وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک آبادی کا سبب، دوسرا بربادی کا سبب ہیں، دونوں بزرگ ہیں، دونوں قابل احترام۔ تو آئیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے بچے کو بلایا، کہا یا غلام، او بیٹے، او پیارے، یا غلام، کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا سم اللہ۔ تو کھانا کھانے لگا ہے، تو نے رب کا نام نہیں لیا، کھانا کھاتے ہوئے تو رب کا نام لیتے ہیں، آپ نے موقع ضائع نہیں کیا۔ پھر اسے کیا بولا؟ کہا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے پاس سے کھا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اب یہ 3 سبق پڑھا دیے، تب کے پڑھائے ہوئے سبق آج 14 صدیاں بیت گئیں، آج ہم اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا نہیں، کچھ بتانا نہیں، باپ کو پتہ نہیں، یہ خود بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، یہ ادھر ادھر سے کھا رہا ہے، شادی میں کھڑا ہو کے یہاں بھاگ وہاں بھاگ، ادھر پکڑ ادھر پکڑ، اور پورے کا پورا ڈونگا پکڑ کے جو ہے انڈیل لیا ہے، کھایا گیا نہیں کھایا گیا یہ الگ بات ہے۔ تو بچوں کے اندر تہذیب اور تمدن کہاں سے آ جائے، اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اولادیں بگڑ گئی ہیں، کیا کریں؟ اور اسی طرح ہم نے بچوں کی بگاڑنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ گھروں میں تالے لگائے۔ آپ کہیں گے یہ تو ضروری ہے، تالا تو ضروری ہے، بچہ تو چینی دیکھ کے چینی کا پھکا مارتا ہے، ٹافی اٹھا کے بھاگتا ہے، پیسے لے کے جو ہے وہ دکان پہ جاتا ہے، تو کیا کریں؟ اب جو ہے یہ تالے، ظاہر کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی چابیاں ختم ہو جاتی ہیں، نئی بن جاتی ہیں، یہ ان کو توڑا جا سکتا ہے، ان کو تاریں لگائی جا سکتی ہیں، چور چوری کا ڈھنگ دے دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اگر صحیح رکھنا ہے تو اعتماد کا تالا لگانا سیکھو، اعتماد کے تالے۔
آپ کا جہاں پرس پڑا ہے، جہاں پیسے پڑے ہیں، جہاں سامان پڑا ہے، آپ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اس کو اعتماد دلائیں کہ بیٹا جس کی جو چیز ہے وہ جہاں پڑی ہے پڑی رہنے دے، آپ نے میلی نظر سے نہیں دیکھنا، ہاتھ لگا کے نہیں، اس کو اٹھانا نہیں، جس کی ہے وہ آئے گا اپنی اٹھا لے گا۔ لیکن ہم نے تو بڑوں نے یہ ماحول بنایا ہوتا ہے، کسی کی کوئی چیز کہیں پڑی بھی ہے اٹھا کے بعد میں کہیں گے کسی دی کوئی شے گواچی، ہم خود پوچھ رہے ہوتے ہیں، اٹھائی خود ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں جی گم ہوئی کسی دی کوئی چیز۔ ٹھیک ہے مٹھائی کھلاؤ اور لے جاؤ۔ اب جب بچے نے یہ دیکھنا ہے تو وہ بڑوں کی چیزیں نہیں اٹھائے گا، نہیں، اعتماد پیدا کیجئے، آپ ہیں یا نہیں، تالا لگا ہے یا نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، بچے کو پتا ہو جو چیز کسی کی ہے وہ میری نہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی طرف بڑھے عمرہ کرنے کے لیے، مدینے سے جا رہے ہیں، راستے میں پہاڑ پہ ایک بچے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، آواز دی بیٹا نیچے آؤ، کہا جی، کہا میں ایک بکری چاہیے، کہا جی بکری، میں تو مالک نہیں، میں تو چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، کہا یار پیسے لے لو ہمیں بکری چاہیے، کہا بولا نا میں مالک نہیں، میں بیچنے کے لائق نہیں، میں بیچ نہیں سکتا، مجھے بیچنے کی اجازت نہیں، میں صرف چراتا ہوں، کہا پیسے لے کے جیب میں ڈالو، مالک کو کہہ دینا بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس بچے نے جنگل میں تنہائی میں ویرانے میں، امیر المومنین اس کا امتحان لے رہے ہیں، کیا جواب دیا تھا؟ بچے کی تربیت، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، غلام ہے، نوکر ہے، بک کے آیا ہے، منڈی میں اس کا ریٹ لگا ہے اور پہاڑوں پہ کھڑا ہے بکریاں لے کے، پیسہ جیب میں ڈال سکتا تھا، لیکن جواب کیا آیا؟ جواب دیا، کہا مجھے سیانے لوگوں یہ بھی سمجھا جاؤ، مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے یہ بھی بتا دو اللہ کہاں ہے، اس وقت دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ رب نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو لیا، مکے پہنچے، مالک سے ملے، کہا یار اس بچے کو بیچ دو، کہا مجھے ضرورت نہیں، میرا غلام ہے، اچھا کام کرتا ہے، نوکر چاکر ہے، بڑا امانت دار ہے، محنتی ہے، تو میں کیوں بیچوں؟ کہا منہ مانگے دام لے لو، قیمت لے لو، بیچ دو، کہا اچھا تم کہتے ہو تو دے دیتے ہیں، بچے کو دیا، پیسے اس کو دے کے کہنے لگے جا بیٹا جو تو نے بولا تھا نا فَإِنَّ اللَّهَ، یہ اعتماد کے تالے، ویرانوں میں، جنگلوں میں، تنہائیوں میں ڈر، اللہ کا خوف اور تقوی، سب کے سامنے تو ہر کوئی متقی بن جاتا ہے، تنہائی میں کوئی تقوی اختیار کرے اور دل میں رب کا خوف اور ڈر رکھے تو پھر مزہ آتا ہے۔ جا، تجھے اس دنیا کی غلامی سے یہ جملہ آزاد کر رہا ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن تیرا یہ جملہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دے۔ بھائیو میں اپنی گفتگو کو آج لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، آپ بھی بڑے لمبے ٹائم سے بیٹھے ہیں، آج بنیادی چند نقطے دے کر کے بات سمیٹ رہا ہوں، اور آخری نقطہ آج کی گفتگو کا جو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے ان سے تعلق مت توڑو۔ بچہ تبھی بگڑتا ہے جب باپ اور ماں مجبوریوں میں، کوئی کھیت میں مصروف، کوئی مسجد میں مصروف، کوئی تقریروں میں مصروف، کوئی بیان میں مصروف، کوئی اپنے کاروبار میں لگا ہوا، کوئی باہر جو ہے اپنی فیکٹری میں، جو بچوں کا ٹائم ہے وہ انہیں ملتا نہیں، انہوں نے بگڑنا ہی ہے۔ یاد رہے بچوں کی مثال پتنگ جیسی ہے، دیہاتوں میں اگرچہ پتنگ کا ماحول نہیں ہے لیکن وہ مثال میں دینا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بلندیوں میں جاتی ہے، ہواؤں میں اڑتی ہے، شرط یہ ہے کہ ڈور اس کے ساتھ ہو اور پیچھے ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو۔ اگر ڈور ہاتھ میں ہے تو یہ بلندیوں پہ جا رہی ہے، لیکن اگر ہاتھ اور ڈور کا تعلق ٹوٹ گیا تو وہ بلندیوں میں لہراتی ہوئی پتنگ کہیں بھی لڑکھڑا کے کہیں کسی جو ہے وہ درخت کے اوپر کسی کھمبے میں یا کسی لوٹنے والوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ اچڑ مچڑ ہو جاتی ہے، اس کی شکل باقی نہیں رہتی۔ آپ کی اولاد اگر آپ اسے خود تربیت نہیں کر سکے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ بگڑنے والی ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے تربیت کے لیے اپنی اولادیں کسی کو دے رکھی ہوتی ہیں، فلانا دا استاد چنگا ہے، او منڈا جڑا انہاں دی تربیت چنگی کرو، یہ بہن اچھی کرے گی، پھپھو نوں دے دو۔ یاد رہے اپنے ناخن جیسی خارش دنیا میں کوئی دوسرا ناخن نہیں کرتا، دوسرے کو پہلے تو خارش والی جگہ ہی نہیں ملتی، اور اگر مل جائے تو پھر اسے سجے ہوئی ذرا کھبے ہوئی، اور پھر جو ہے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں اگر زیادہ سخت ناخن مار دیے تو چھل کے رکھ دیتا، اور اگر نرم ہوئے تو بولے خارش میٹھی نہیں۔ تو اپنے ناخن جیسی عمدہ خارش دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے بچوں کو خود پالنا اور سنبھالنا، جس پیار سے اپنی ماں نہلاتی ہے دنیا میں کوئی دوسری عورت نہلا سکتی ہے؟ وہ سختی بھی کرے گی تو اس لیے کہ میل اترے، اور نرمی بھی رکھے گی کہ ممتا ہے، دوسری یا ٹرکا دے گی یا سخت ہاتھ اور ہڈیاں جوڑ توڑ کے رکھ دے گی۔ آئیے اس چیز کو سمجھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں کو
ڈھونڈیں اور دیکھیں جن کو اللہ نے دے دیے اس پہ شکر کریں اور محنت کریں، جنہیں نہیں ملے وہ یہ مثال سامنے رکھ کے اپنے بچوں کی سوچ کریں۔ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی، ایک بچے کو دیکھا ہے چھوٹا سا ننا منا ریل کے اوپر قرآن رکھ کے آخری صورتیں جو ہے توتلی زبان میں پڑھا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کی جگہ ایک شخص آیا، عصر تک پھر بیٹھ کے پڑھتا رہا، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، پھر وہ آیا اور بڑا جو ہے آدمی آگے آ گیا، یہ پیچھے چلا گیا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، مغرب کی نماز کے بعد میں نے اس جوان سے پوچھا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا ماجرا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، بیٹھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے، آپ آگے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا اپنا مسئلہ ہے، میرے اور رب کا مسئلہ ہے، میں بتانے والا نہیں۔ میں نے کہا کہ میں جامعہ اسلامیہ کا مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کچھ سیکھنے آیا ہوں، صرف کتابیں پڑھنے نہیں آیا۔ اللہ کے بندے بتا، میں نے عجیب مسئلہ دیکھا ہے، مسجد نبوی میں بڑے بڑے لوگوں کو جگہ نہیں ملتی پہلی صف میں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب دیا، کہا میں نے ایک جمعہ پڑھا تھا، امام صاحب نے خطبہ دیا کہ پہلی صف کی اور جماعت کی اہمیت کیا ہے۔ میں غیر شادی شدہ تھا، میں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے بیوی دے، نیک دے اور پہلا بیٹا دے، اللہ میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کبھی پہلی صف نہیں چھوڑوں گا، کبھی جماعت نہیں چھوڑوں گا۔ کہتا ہے میں گھر گیا، جا کر کے اپنی ماں کو بولا، باپ کو بولا میری شادی کر دے، وہ مسکرانے لگے، حق مار ہے تیرے پاس اتنا؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا، بہرحال بات ہوئی، شادی ہوئی۔ کہتا ہے میں نے پہلی رات بیوی کو صرف اتنی بات کہی کہ آپ سے شادی کا مقصد اللہ سے یہ دعا تھا کہ اللہ میرے اور آپ کے ملاپ سے بیٹا دے دے، اور آپ اس بیٹے کی جلدی سے جلدی تربیت کر کے اس کو جو ہے کھانے کے قابل، بیٹھنے کے قابل بنائے۔ میں نے رب سے جو ہے پہلی صف اور جماعت کا وعدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں میری بیوی نے ہاں میں ہاں ملائی، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا۔ پہلی رات سے ہی ماں نے بچے کو ساتھ نہیں سلایا، الگ سلانا شروع کر دیا کہ کہیں ماں کی ممتا اور محبت میں بچہ جدا ہونا جو ہے اس کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ آپ کے سامنے اس کی کیا عمر ہے، ابھی یہ توتلے الفاظ میں جو ہے وہ بول نہیں سکتا، مشکل سے بولتا ہے۔ آخری 2 صورتیں اس کو سکھائی ہیں، یہ پہلی صف میں بیٹھ کے 4 نمازوں میں میرے لیے جگہ رکھتا ہے، توتلی زبان میں قرآن پڑھتا رہتا ہے، میں دانا پانی اس کو یہاں دے جاتا ہوں، یہ ظہر عصر مغرب اور عشاء مجھے پہلی صف میں پڑھوا دیتا ہے، فجر کے وقت میں خود آ جاتا ہوں، دکاندار آدمی ہوں۔ تو جب یہ سوچ ہوگی تو کیا خیال ہے کل کو یہ بچہ نماز چھوڑنا تو دور، جماعت چھوڑنا تو دور، پہلی صف چھوڑے گا؟ لیکن ہمارے بچے، سنار کا بچہ سنار، لوہار کا لوہار، ترکھان کا ترکھان بن گیا، مسلمان کا بچہ مسلمان کیوں نہیں بنا؟ وجہ یہ تھی کہ ہم نے اسے اپنے کاموں میں لگایا، وہ تیز ہو گیا اور یہاں آ کر کے ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو آئیے اللہ کے ہاں رجوع کریں، اپنے بچوں کو غنیمت اور دنیا کی سب سے قیمتی ساز اور سامان سمجھ کے ان کے اوپر پھر سے انہماک، مسجدوں سے تعلق، اللہ سے تعلق، قرآن سے تعلق اپنا بھی پختہ کریں اور ان کا بھی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا۔ یہ سوالات جو ہیں کافی سارے ماشاءاللہ آئے ہیں۔ کیا آج کے دور میں اللہ کی نبی کی زیارت ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو نشانیاں بتا دیں۔ بھائیوں، پیغمبر کی زیارت اللہ کی توفیق کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے نشانیاں پہلے تو دیکھنے والے کی ہیں کہ پکا سچا مسلمان ہو، پکا سچا مومن ہو اور عامل ہو۔ عامل سے میری مراد یہ ہے کہ جو دین کے معاملات ہیں ان پہ عمل کرنے والا ہو۔ اور تیسری چوتھی نشانی کہ اس شخص نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت دونوں کو پڑھا ہوا ہو، اس کو پتا ہو کہ محبوب کی صورت اور شکل کیسی تھی، تاکہ جب خواب میں اگر کوئی 2 نمبری کر کے آ کے، شیطان کو اللہ نے یہ ہمت نہیں دی کہ کسی پیغمبر کی شکل دھار سکے، لیکن کوئی شکل بنا کے یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں رب کا نبی ہوں، تو اگر وہ 2 نمبری کر رہے تو پہچانا جا سکے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مورا، آپ کا وجود، آپ کی صورت ایک خاص وضع قطع کی تھی اور شمائل کے اندر وہ موجود ہے۔ اگر یہ پڑھ کے انسان جو ہے زندگی میں کبھی سوتا ہے اور اللہ اسے ملاقات کروا دیتے ہیں تو یہ ممکن ہے۔ لیکن ہر آدمی اٹھ کے کہے مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ محبوب کا چہرہ کیسا تھا، شکل کیسی تھی، داڑھی مبارک کیسی تھی، امامہ کیسا تھا، وجود کیسا تھا، تو اس شخص کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح وطر نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دلیل دیں اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے تو وہ رکوع سے پہلے یا بعد میں۔ بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت 2 طرح کی ہے، ایک قنوت نازلہ ہے، ایک قنوت وطر ہے۔ قنوت نازلہ جب دکھ آئے، تکلیف آئے، زلزلہ، کوئی پریشانی، کوئی آسمان یا زمین سے آفت آتی تو آپ فجر کی نماز کے آخری فرض کی آخری رکعت میں، فرض کی آخری رکعت میں، ظہر کے فرضوں کی آخری رکعت میں، عصر کے فرضوں کی آخری رکعت میں، مغرب کے جو ہے فرضوں کی آخری رکعت اور عشاء، یعنی ہر نماز کی جو فرضوں کی آخری رکعت ہے اس میں رکوع کے بعد آپ ہاتھ اٹھاتے، صحابہ بھی اٹھاتے، آپ دعا مانگتے، صحابہ کرام آمین
آمین کہتے. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعارا بعد الرکوع، یہ قنوت کیا، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، رکوع کے بعد ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کے ہوتی ہے. دوسری قنوت قنوت وتر ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسن کو جو ہے وہ سکھائی، اور یہ رکوع سے پہلے ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر ہے، بغیر رفع الیدین جو ہے وہ نیت توڑ کے اس کو جو ہے پھر سے شروع کر رہے ہیں بغیر. آپ جو ہے اپنی جو قرات کر رہے ہیں اس کے بعد جو سورت پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے نواسے کو کہا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ، جب تو اپنی قرات سے فارغ ہو جائے پھر آپ پڑھیں گے اللہم اہدنی فیمن ہدیت. تو انہی صورت میں ہاتھ بندھے ہوئے آپ دعا کریں گے، امام اپنی پڑھے گا، مقتدی اپنی پڑھیں گے. یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تمام احادیث کی جو ہے صحیح کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. پھوڑی پہ بیٹھ کے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ پھوڑی کے اوپر بیٹھ کے دعا کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پھوڑی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ثابت نہیں جیسے ہم نیچے بچھا کے 2 دن 3 دن 4 دن بیٹھے یا 7 دن ہفتہ بیٹھے رہتے ہیں. پھوڑی جو ہے یہ مصلے سے ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عام روٹین میں بھی نیچے بیٹھتے ہیں. ہم عام روٹین میں تو 4 پائیوں پہ ہوتے ہیں، اور جب کوئی میت آتی ہے تو پھر ہم یہ چیزیں بچھا لیتے ہیں. اس کا جو ہے بچھانا ضروری نہیں. دفنانے کے بعد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو شخص جہاں جہاں اپنے کام پہ ہے وہاں اسے ملا جاتا، تعزیت ہو جاتی. باقی رہے گی تعزیت کی دعا، تو فاتحہ اور دیگر باتیں یہ تعزیت میں شامل نہیں، کیونکہ فاتحہ جنازے کی دعا ہے، اور کلمہ جو ہے یہ میت کو اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت نہیں، یہ اس کی سکرات الموت کے وقت ہے، لکنوا موتکم بلا الہ الا اللہ. باقی رہے گی تعزیت کی دعا، تو میرے خیال میں 99% مولویوں کو ہی نہیں آتی. جب انہیں آتی نہیں تو انہوں نے متبادل تو کچھ دینا ہے. جب ایک میڈیکل سٹور والے کے پاس لکھا ہوا ڈاکٹر کا نسخہ نہیں ہے نا، تو وہ کہے گا جی یہ تو متبادل سالٹ لے جو، یہ اتنی ہے، اور ہم کہتے ہیں چل یار دے دے. ہم بھی یہی ہے کہ جب دعائیں آتی نہیں تو پھر ہم نے فاتحہ پڑھ کے گزارا کرنا ہے. جہاں پڑھنی تھی وہاں پڑھی نہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کی 2 دعائیں کرتے تھے، نوٹ کر لیں، اگر آتی ہیں تو کیا کریں، نہیں آتی تو ایسے نہ لڑا کریں کہ وہابی جو ہیں وہ دعا کے منکر ہیں. پہلی دعا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اور دوسری دعا عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک. ایمان سے بتائیے کتنے لوگ مرے، کبھی پڑھی؟ بس لڑے ہی نا جی، یہ دعا منکر. یہ دعا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پہلے سیکھ لو پھر کر لینا. اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. بھائیو، بچہ، شہید اور نبی، بچہ، شہید اور پیمبر، یہ تینوں لوگ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور بچہ مرفوع عن القلم ہوتا ہے. تو یہ تینوں جنازے کے محتاج نہیں ہوتے، اور جنازہ جو ہے مغفرت کی دعا ہوتی ہے. ان کا جنازہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. محبوب نے کئی بچوں کا جنازہ پڑھا، اپنے بیٹے ابراہیم کا 18 مہینے کا تھا نہیں پڑھا. اسی طرح شہیدوں کا جنازہ آپ نے پڑھا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے. پیغمبروں کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ اپنی تشفی کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے مل کر کے انصار نے، مہاجرین نے جنازہ پڑھا. تو اس لیے اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں جب نطفے کی شکل میں، قطرے کی شکل میں آ جاتا ہے اور اس کا پریگنینسی ٹیسٹ ثابت ہو جاتا ہے تو بچے کے سارے حق ثابت ہو جاتے ہیں، وہ وارث بھی بنتا ہے. اگر باپ فوت ہو گیا تو یہ اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہوگا. باقی اس کے حقوق ہوں گے تو شرعی حقوق بھی اس کے ویسے ہی ہیں. اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مرے فتبع جنازتہ، تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے. تو اس کا جنازہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. جی، جس کا پڑھا جا سکتا ہے اس کا پڑھایا بھی جا سکتا ہے. کٹے کی قربانی حدیث سے واضح کر دیں میرے بھائیوں. آپ کو اگر آپ نے کسی جگہ شہر میں آرڈر دیا ہوا ہو کسی بھی چیز کا، کھانے کا، کہ یہ کھانے بنا دیں، اور وہ کھانے کھیر کی جگہ کھیر میں چاول پڑتے ہیں کہ نہیں، آپ کھیر کی جگہ بریانی بنا کے یا زردہ بنا کے کچھ بھیج دیں، تو جو آپ کا آرڈر دیا ہے تو بولے گا نا کہ میں نے تو کھیر بولی تھی، آپ نے یہ کیا بنایا. تو اللہ نے ہر حلال جانور کی قربانی نہیں رکھی. اللہ نے حلال جانوروں میں جو رب کو پسند تھے ان کے 4 جوڑے چنے ہیں. اونٹ کا جوڑا، گائے کا جوڑا، بکری کی نسل کا جوڑا، اور جو ہے بھیڑ کی نسل کا جوڑا. جب تک یہ موجود ہیں، اللہ کو پسند ہے، ہم یہی کریں گے. جب یہ نہیں ملیں گے پھر ہم بیٹھ کے اجتہاد بھی کر لیں گے، اجماع بھی کر لیں گے کہ کٹے کی قربانی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. جب وہ بائی نیم ڈش موجود ہے تو ہم اسی کی قربانی کریں گے. اگلا بھی سوال یہی ہے ایک حدیث سے، اور مردہ بچے والا یہ بھی وہی ہے. ہمارے بھائی محمد سفیان، ایک اور سوال ہے صفدر حسین، اور ادھر بھی صفدر حسین کا تھا
یہ دعا کا بولا گیا ہے، تو جی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کمی بیشیوں کو۔ ایک لڑکا گاؤں 7 گاؤں والے میں عبدالحی کا بیٹا جی، وہ فوت ہو گیا 7 لڑکے، تو اس کے لیے مجھے بھی دعا کرنی ہے، اور دوسرے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ جی حضرات، دعا سے پہلے آپ کے ساتھ کھانے پینے والی چیزیں آپ کو نظر آ گئی ہوں گی۔ جب سامنے ہوں تو دعا میں خشوع نہیں رہتا، خضوع نہیں رہتا، جب خضوع نہ ہو تو دعا اللہ سنتا نہیں ہے۔ جی کریں یا پہلے کھانا کھا لیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جتنے بھی احباب مریض ہیں، بزرگ بیمار ہیں، اللہ ان کو تندرستی دے۔ اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ وہ تیری توحید کی گواہی دینے والے، اللہ تیرے محبوب کی رسالت کو ماننے والے، اے اللہ نماز روزے حج زکوٰۃ دین اور اس کی شریعت کا اہتمام کرنے والے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اللہ ان کو جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ انہیں جہنم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی احباب ان کی اولادیں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے لیے آخرت کا بہترین توشہ اور ذخیرہ بنا۔ اے اللہ جتنی بھی اولادیں پیچھے ہیں اور والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو ان کے لیے جو ہے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہماری محتاجگیاں دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے اسے تندرستی دے، ہمارے دکھ سکھوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، اور اللہ جن کی اولادیں ہیں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا، اور اللہ جن کے والدین ان کا حق مارتے ہیں اللہ ان کے والدین کو جو ہے وہ سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہ اولادوں کا خیال رکھیں، اور اللہ جو لوگ ان کی اولادیں ہیں اور وہ ان کے رشتوں میں پریشان ہیں اللہ ان کی معاونت فرما۔ اے اللہ جس بھی ساتھی نے آج کی اس مجلس کو سجانے کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، دامے دیر میں سخن قول فعل عمل شرکت، اللہ کسی بھی اعتبار سے اللہ اس کی اس محنت اور کاوش کو قبول فرما۔ اللہ جتنے بھی اہل علم تشریف لائے، علماء کرام کا آنا، ان کا سنانا، اور اللہ سامعین کا سننا اور منتظمین کا انتظام کرنا، انصرام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب سوالی ہیں، تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے مانگت بن کے بیٹھے ہیں۔ اللہ مجھے نہیں پتا لوگوں کا کیا کیا مسائل ہیں، لیکن اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، جس دل کی جو بھی جائز تمنا، آرزو اور حاجت ہے اے اللہ اس کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد ہمارے حق میں دنیا اور آخرت میں اچھی کر دے۔ اے اللہ ایسا بنا دے کہ تجھ کو پسند آ جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔